آج ہمارے معاشرے میں گھر گھر میں جو پریشانی ہے، ملک کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں، عدالتوں میں کیسوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے، جگہ جگہ پر لڑائی جھگڑے، فسادات، ان تمام تر برائیوں کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ انسان کا غصہ۔ اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی حرام چیز کھانے اور پینے سے ہمیں روکا ہے، منع کیا۔ ہم جب کوئی بھی حرام چیز کھائیں گے یا پیئیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ یہ ایک ایسا واحد حرام ہے جس کے پینے سے انسان کو ثواب ملتا ہے۔ غصہ ایک ایسا حرام ہے جس کے پینے سے اللہ رب العالمین جنت دیتا ہے، جس کے پینے سے عبادات قبول ہوتی ہیں، جس کے پینے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے ان پر سختی ہو تب بھی، چاہے ان پر آسانی ہو تب بھی، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پینے والے، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ ٹھیک ہے، سامنے والے سے غلطی ہوئی ہے، اس نے ہی گالی دی ہے، اس نے ہی زیادتی کی ہے، پھر بھی اللہ فرماتا ہے والعافین عن الناس، لوگوں سے وہ درگزر کرتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والے پسند فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میں نے اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے نعرے بھی لگاتے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان۔ فجر کی نیند ہم سے قربان نہیں ہوتی، لیکن نعرے بڑے لگاتے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ مجھے بتائیں مکہ والوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیے، کتنے ظلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ ایک دن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی ایک بات تو بتائیں، کیا احد کے دن سے بھی زیادہ بڑا کوئی سخت دن آپ پر گزرا ہے کہ آپ کو اس دن تکلیف ہوئی اور آپ کو کبھی بھولے ہی نہ، آپ کو یاد رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرماتے ہیں عائشہ ہاں مجھے وہ دن یاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 130 کلومیٹر پیدل سفر کر کے طائف گئے، 130 کلومیٹر۔ راستے میں جو بستی آتی، جو علاقہ آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ رک کر اللہ کی توحید بیان کرتے، کلمے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میں اتنا طویل سفر کر کے طائف پہنچا، طائف کے ہر سردار کے پاس گیا، اسے جا کر میں نے بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ کسی نے مجھے کہا اللہ کو تم ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے، کسی نے میری تکذیب کی، کسی نے مجھے جھٹلایا، یہاں تک کہ میں نے 10 دن طائف کے اندر قیام کیا۔ 10 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین بیان کرتے رہے۔ دین کیا تھا؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی پیسے نہیں مانگے ان سے، کوئی ہیرے جواہرات نہیں مانگے ان سے۔ کیا کرنے گئے تھے؟ اللہ کی توحید بیان کرنے گئے تھے۔ اور آج علماء دین بیان کرنے آتے ہیں، ان پر پھولوں کی برسات ہوتی ہے، ان پر نوٹوں کی برسات ہوتی ہے۔ کتنا آسان ہے آج دین بیان کرنا، کتنا آسان ہے دین بیان کرنے۔ تو اللہ کے نبی گئے تھے، 10 دن وہاں قیام کیا۔ اللہ کے نبی جہاں جاتے پھر بالآخر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہمارے شہر سے نکلو، جلدی نکلو۔ اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، گندی گندی گالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دینا شروع کر دیا۔ پیچھے تالیاں پیٹتے پیٹتے اللہ کے نبی کے پیچھے جاتے، اکساتے، تنگ کرتے، پھر بھی ان کا دل نہ بھرا۔
फिर पत्थर उठाकर मारना शुरू कर दिया। पत्थर इतने मारे, एड़ी जख्मी कर दी कि अल्लाह के नबी चल भी न सके। जिस्म पर कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून न लगा। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ थे, वो नबी अलैहि सलाम की ढाल बन रहे थे। कभी यहां से अल्लाह के नबी को बचाते हैं, कभी वहां से अल्लाह के नबी को बचाते हैं। खुद भी जख्मी हो गए, उनका सर भी फट गया और जख्मी हो। लेकिन नबी अलैहि सलाम को इतने पत्थर लगे कि ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक बाग के अंदर पनाह लेनी पड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो। हजरत ज़ैद ने अपनी गोद में अल्लाह के नबी का सर रखा हुआ है और इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी को होश आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पानी की छींटे हजरत ज़ैद बिन हारिसा मारते हैं और फरमाते हैं, अल्लाह के नबी आप इनके लिए बदुआ कीजिए, इन्होंने आपकी क्या हालत कर दी है, आपने इनसे क्या मांगा था। हजरत जिब्रील अलैहि सलाम को अल्लाह ने भेज दिया। जिब्रील अलैहि सलाम सामने खड़े हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह ने पहाड़ों के फरिश्ते को ऑर्डर दे रखा है, आप सिर्फ हुक्म कीजिए, इन दो पहाड़ों के दरमियान मैं इस बस्ती को देकर चकनाचूर कर देता। आप सिर्फ हुक्म दीजिए। कि अल्लाह के नबी गुस्सा नहीं आया होगा कि मैंने मांगा क्या है, मैंने कोई बुरी बात नहीं की, मैंने कोई गाली नहीं दी, गाली के बदले भी गाली नहीं दी। गुस्सा तो आया होगा। बेकसूरे मारे गए, हमें कोई थप्पड़ भी मार दे बगैर कसूर के, बल्कि हमारी गलती हो तब भी कोई थप्पड़ मारते हम उसकी जान नहीं छोड़ते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब क्या देते हैं? फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी इन्नहु ला यअलम, या अल्लाह इस कौम को हिदायत नहीं, मुझे जानती नहीं है, इन्हें मेरे मकाम का पता ही नहीं है। इंशाअल्लाह इनकी नस्लों में से ऐसे लोग आएंगे जो अल्लाह की तौहीद को मानने वाले हों, जो अल्लाह के दीन को फैलाने वाले हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की। इसको कहते हैं वल काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पी जाना।